وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صافات درس کا نمبر 2098 اور آیات جو ہیں 88 سے 101. آج کا موضوع کیا کامیابی کا راستہ ابتلاء اور آزمائش سے ہو کر گزرتا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اور انہی کے پیرووں میں ابراہیم تھے. اذ جاء ربه بقلب سلیم. جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے. اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو. أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ. کیوں جھوٹ بنا کر خدا کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. سامعین کرام، سورہ صافات آیت نمبر 88. فنظر نظرتاً فی النجوم. پھر ابراہیم علیہ السلام نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی. فقال انی سقیم. اور کہا میں بیمار ہوں. فتولوا عنہ مدبرین. چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے. فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون. اور ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گئے اور بولا تم لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو. ما لکم لا تنطقون. کیا ہوا تمہیں، تم لوگ بولتے بھی نہیں ہو. فراغ الی علیہم ضربا بالیمین. پھر اس کے بعد وہ ان پر پل پڑے اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں. فاقبلوا الیہ یزفون. واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے ان کے پاس آئے. قال اتعبدون ما تنحتون. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون. حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو. سامعین کرام، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے اور قوم کو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام یعنی اپنی قوم کو اللہ کی توحید کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمہارا معبود ایک ہے اور معبود وہ ہے جو خالق سماوات والارض ہے. معبود وہ نہیں جو ہم نے جھوٹ گھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ واقعہ جو بھی میں نے آیات پڑھی ہیں،
اپنے تناظر میں ہم اگر دیکھیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ خرابیاں ہم میں پائی جاتی ہیں۔ دیکھیں ہم نے بھی جھوٹے معبود گھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے پتھر کے بنائے ہوئے تھے، اور ہم نے جو ہے وہ ہم بھی مٹی کو پوج رہے ہیں، مٹیریلسٹ ہیں، مادہ پرست ہیں، وہ بھی مادہ پرست تھے، ہم بھی مادہ پرست ہیں، صرف شکلیں مختلف ہیں۔ یہ بات میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ دراصل شرک تو شرک ہے، اگرچہ اس کی یعنی طریقہ کار مختلف ہیں، اشکال اس کی مختلف ہیں، لیکن شرک تو شرک ہے۔ شرک کیا ہے کہ آپ اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے امید لگا لیں، کسی اور کو پکاریں قولاً یا عملاً، اور ہم تو پکار رہے ہیں اللہ کے مقابلے میں، ہم نے دنیا کو پکارنا شروع کر دیا ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے۔ وہ بت تو چلو ٹوٹ گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیے تھے، لیکن ہم نے جو خانہ دل میں اپنے بت سجائے ہوئے ہیں ان کو ہم توڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ یہ بالکل کلیئر بات ہے، بالکل واضح بات ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں تو بہتر ہے، نہ سمجھیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص بت پرست ہے، اللہ کے مقابلے میں ہم نے اپنے محبوب، مطلوب اور مقصود بنائے ہوئے ہیں، یہی تو بت ہیں۔ ظاہر دیکھیں، ظاہر پر ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں اور مر مٹ رہے ہیں، ظاہر پر ہم ظاہر دیکھیں، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ جو ہیں، جیسے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ دنیا دار تھے، ہم اسلام کی فطرت پر پیدا ہوئے ہیں، ہمارے یعنی دل میں یعنی جو ضمیر کی پکار ہے وہ اللہ ہے۔ یہاں بھی دیکھیں جب مشکل آتی ہے تو آپ اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ زلزلہ اچانک آ جائے، یا اللہ خیر کی آواز آپ کے منہ سے نکلتی ہے، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر۔ کوئی بیماری ایسی خطرناک آ جائے یا تو آپ اللہ کو پکارتے ہیں کہ بھئی سپارے لے آؤ، کچھ ختم شریف کر لو، کچھ صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی بت پرست ہیں۔ بت کیا ہے؟ جو آپ کو حق کی طرف جانے سے روک دے۔ بت آج ہمارا بت بڑا دنیا، ظاہر دنیا کے لیے ہم نے دیکھیں دنیا آخرت کو دنیا کے عوض فراموش کر دیا ہے، بیچ ڈالا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ یہ لوگ ہیں، یہ آج کے مسلمان، انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے عوض خرید لیا ہے، ہدایت بیچ کر۔ اب قرآن، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن سے، میں نہ جانوں میں نہ مانوں، میں نہ جانوں میں نہ مانوں، ہم نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں قرآن کو، اللہ کے حکم کو، نبی کے طریقے کو۔ دیکھیں یہ قوم ابراہیم کون ہے؟ یہ ہم ہیں۔ یہ بت پرست کون ہے؟ یہ ہم ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنْصُرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ۔ ہماری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کا حکم آ جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس حکم کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تو یہ دیکھیں، آپ کسی واقعات کی بس بھول بھلائیوں میں، اب اگر کتابوں کا اٹھا کے دیکھیں تو وہ پتہ نہیں اب آپ میں سے کوئی شخص جانتا ہو، لیکن میں ان کی تفصیلات میں نہیں پڑھتا، مجھے وہ الفاظ کہتے ہوئے شرم آتی ہے یا جو بھی ہو، لیکن میں اس تفصیلات کتابوں دیکھیں یہ اس چیز کی، یہ جو ابراہیم علیہ السلام وہ کہہ رہے ہیں یا جو کر رہے ہیں، اس کی تفصیلات پھر یہود و نصارہ کی کتابوں سے لے کر ہم نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہوئی ہے، اور بہت بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں قرآن تو کتاب نصیحت ہے، اس سے آپ اپنے لیے نصیحت لیں۔ اب یہ ایک بت پرست قوم کا حال ہے جن کے بت مندر میں جا کے ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیے۔ ہم
وہ تو کچھ بت ہوں گے، ہمارے دل میں تو بتیرے بت ہیں۔ سب سے بڑا بت حب دنیا کا ہے، حب الدنیا رأس کل خطیہ، ساری برائیوں کی جڑ تو یہ حب دنیا ہے۔ اور بت ہے، بت کیا ہے؟ جو آپ کا راستہ روک لے۔ بت بود در راہ حق چون غیر دوست، عاشقان را بت شکن باید شدی۔ جب دوست کے راستے میں کوئی بت بن جاتا ہے، کوئی چیز بت بن جاتی ہے، تو عاشق جو ہے بت کو توڑ دیتا ہے۔ بت بود در راہ حق چون غیر دوست، عاشقان را بت شکن باید شدی۔ ہم تو بتوں کو نہیں توڑتے، ہم تو پوجوں کو پوجتے رہتے ہیں۔ زبان پہ نام ہوگا اللہ رسول، اللہ رسول، اللہ رسول۔ بہت سے لوگ ہیں ایسے، نہیں بات کرتے ہیں مدینے کی اور یا اسلام کی یا اللہ رسول کی، لیکن کام تو وہ اپنا دنیا داری کا نکالتے ہیں۔ یہ کسی ایک فرد کا نہیں، یہ ساری قوم اس بلائے عظیم میں مبتلا ہے، دنیا کی محبت میں یہ ساری امت مبتلا ہے۔ تو بہرحال ایک تو میں نے کہا افکن آلہتن دون اللہ تریدون، یہ ہمارا گزشتہ سبق میں تھی۔ تو بہرحال آج کا جو سبق ہے، تو ابراہیم علیہ السلام جب بت خانے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ قوم چلی گئی، اپنے کوئی فنکشن تھا ان کا، اجتماعی طور پہ عید کا دن تھا یا جو بھی تھا، یہ نہیں گئے، سمجھانے کے لیے رہ گئے، اور انہوں نے کہا پھر بت خانے میں گئے کلہاڑا لے کے یا بڑا جو ہے بڑا ہتھوڑا لے کے چلے گئے۔ تو پہلے تو جا کے سب بت بیٹھے ہوئے تھے چپ چاپ، فقال الا تاکلون، کھاؤ نا، ما لکم لا تنطقون، بات کیوں نہیں کرتے، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ سبحان اللہ۔ تو اب یہ ہے نا کہ یعنی بت تو بت ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، وہ تو ہمارا بنایا ہوا ہے۔ یعنی جیسے کہ وہ ہے اتعبدون ما تنحتون، کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے جس چیز کی تم بناتے ہو۔ اچھا بہرحال تو یہ بات ہے صاحبان کرام۔ فنظر نظرة في النجوم وقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین، یعنی قوم نے اسی آیت کے تناظر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کوئی عید کا دن ہوگا جہاں سب لوگ اکٹھے ہوتے ہوں گے، تو سب لوگوں نے کہا، چونکہ یہ بھی یعنی اسی قوم میں سے تھے، تو ان کو بھی کہا کہ چلو، تو انہوں نے کہا نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور فتولوا عنہم۔ اب وہ میں آپ کو وہ اشکالات یا اس کا سوال و جواب نہیں دیتا، اور نہ میرا کوئی ایسا وہ ہے، میرے طریقہ کار ہی نہیں ہے، اختلافات کی بات نہیں، لیکن بات ہم نے اپنی لینی ہے۔ ہم نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، ہمارے سینے میں ہیں، اور ہم ہر شخص بت پرست ہے۔ اللہ کا بندہ نہیں ہے، ہم ظاہر کے بندے ہیں، ہم دنیا کے بندے ہیں۔ اس پر آپ غور کریں، اس پر کیوں نہیں بحث کرتے کہ آپ فقال انی سقیم کی بحثوں میں پڑ جائیں، فنظر نظرۃ النجوم کی بحث میں پڑ جائیں۔ یہ میں اشارات کر رہا ہوں، بعض لوگ جو بحث کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کس چیز سے اجتناب کر رہا ہوں۔ بہرحال وہ آئے، فتولوا عنہ مدبرین، فقال یعنی ان کے چنانچہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے، فتولوا
عنہ مدبرین، اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ فراغ الی آلہتہم، پھر وہ ان کے پیچھے چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گئے۔ فقال الا تأکلون، اور کہا ان بتوں سے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، بات کیوں نہیں کرتے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، وہ تو مٹی کے بت تھے۔ ہم بھی دیکھیں جن بتوں کی پوجا کر رہے ہیں دنیا کی، وہ کچھ سمجھ تو ہے نہیں انہیں، اب پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نوٹوں کے انبار ہیں، تو وہ تو ہم سے بول نہیں سکتے، نہ بات کر سکتے، نہ ان کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت ہے، وہ تو کاغذ ہے یا مٹی ہے۔ سونا چاندی کیا ہے؟ مٹی ہے، معدنیات ہے نا۔ مالکم، اچھا، فراغ علیہم ضربا بالیمین، انہوں نے توڑنا شروع کر دیا، خوب ضربیں لگائیں سیدھے ہاتھ سے۔ اب جب وہ واپس آئے فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، بھاگے بھاگے ان کے پاس آئے۔ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا تم ہی اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوج رہے ہو، اسی کے پیچھے سجدہ کر رہے ہو، اسی کے لیے پرنام کر رہے ہو۔ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ تعالیٰ، اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جن کو تم بناتے ہو، ان کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ فارادوا بہ کیدن، پر انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو۔ فجعلناہم الاسفلین، اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو، تو پھینک دیا۔ قال انی ذاہب الی ربی، اب وہ تفصیل یہاں نہیں ہے، تو بہرحال اب یہ آگ وغیرہ میں ڈال دیے گئے اور آگ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، تو انہوں نے کہا کہ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ان کے خلاف ایک تدبیر کرنی چاہی۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے ان کو نیچا دکھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ یعنی وہ لوگ تو ایمان نہیں لے آئے، تو سوائے ان کی بیوی تھی اور ایک بھتیجے تھے لوط علیہ السلام، تو چھوڑ کے جانے لگے۔ انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کے حکم سے جاتا ہوں۔ رب کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں ہجرت اب کر رہے ہیں، اور ہجرت آج بھی لازم ہے، اگرچہ آج کوئی دارالاسلام نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہجرت کا حکم آج بھی موجود ہے کہ اگر آپ کو اسلام پر ایک جگہ، ایک گھر میں یا جہاں بھی اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے سے روک دیا جاتا ہے تو آپ کو اس ماحول سے نکلنا ہوگا۔ تفصیلات موجود ہیں، پھر بعد میں کر لیں گے۔ رب حبلی من الصالحین، اب وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے رب مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو، یعنی نیک اولاد دے دے۔ فبشرناہ بغلام علیم، تو ہم نے اس دعا کے جواب میں ان کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ لڑکا ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، جتنے بھی 10 سال 12 سال 14 سال جتنی بھی عمر تھی، تو قال یا بنی انی ارا فی المنام، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک روز ان سے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، یعنی آخر وہ کہتے ہیں نا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو بہرحال اسماعیل علیہ السلام ہونے والے پیغمبر بھی تھے اور صالح بندے تھے، تو انہوں نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان
جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے کر ڈالیے۔ جہاں تک میری بات ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم، جب ان دونوں نے، میں پہلے ترجمہ کر لوں پھر تھوڑی سی اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ فلما اسلم، آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے یقین کرنے والے مومن بندوں میں سے تھا۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، ایک نبی جو صالحین میں سے تھے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور اسے اور اسحاق علیہ السلام کو برکت دی، اور ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے، نیکوکار ہے، اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے۔ اچھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے سامعین کرام، اور دیکھیں اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر اسباب بھی، یعنی اس کے لیے ایسی چیزیں ان کے ہاتھ سے ہوتی ہیں جن پر وہ ایسی بلا مسلط کر دی جاتی ہے جن پر وہ صبر کرتے ہیں، صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہیں وہ انعامات دیتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا جہاں تک تعلق ہے، ہم سب لوگ ملت ابراہیمی پر ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام ہمارے رئیس المعاہدین کا لقب ہے، معاہدین کے سردار، اور اصل مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے کہ توحید کا ہے۔ بہرحال یہاں پر ایک تو وہ بتوں کی بات ہوئی جیسے کہ میں نے بیان کیا آپ کو، اب ان کی اپنی زندگی میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جن کو اللہ تعالیٰ بطور ہمارے لیے ایک نمونے کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا، تو انہوں نے ان کو وہ آزمائش میں ڈالا۔ سب سے پہلے جو ہے آپ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے میں وہ آیت آپ کو سناؤں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بعض باتوں میں کے ذریعے آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کچھ باتیں اس کو وہ اس پر پورے اترے، پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں۔ تو دیکھیں امام جو ہوتا ہے وہ ایک نمونہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے امام الانبیاء جو ہیں وہ ہمارے لیے امام ہیں۔ اب ان کی 13 سالہ زندگی مکے کی اور 8 سالہ زندگی مدینے کی، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہر طریقے سے نمونہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بغیر ان میرے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر ان ابتلاء اور آزمائش کے بھی ان کے دین کو غالب کر سکتا تھا، وہ قادر تھا، لیکن 13 سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے۔ مکے کی زندگی میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں نے کیا ستم تھا جو نہ ڈھایا ہو، اور لیکن وہ انہوں نے سہا اور ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پیغمبر کی زندگی کو بطور نمونہ دیکھیں، اور یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر پیغمبر چلے اور جو اللہ کا پسندیدہ تھا، ابتلاء اور آزمائش کا، اور اب وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر اگر چلنا ہے تو اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا کہ بھئی ابتلاء اور آزمائش جو ہے یہ معمول کی بات ہے اس راستے میں، اور اگر ہم آنے والی پیش آمدہ مصیبتیں یا ابتلاء پر صبر کرتے ہیں، ان کو برداشت کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں اجر عظیم دے گا۔ میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، باقی باتیں اللہ کے فضل سے پھر میں دوسری نشست میں کروں گا۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنظر نظرة في النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنه مدبرین فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حلیم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فنظر نظرة في النجوم، اب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی، فقال انی سقیم، اور کہا میں تو بیمار ہوں۔ فتولوا عنه مدبرین، تب وہ ان سے پیٹھ پھیر کر لوٹ گئے۔ فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ ما لكم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا۔ فأقبلوا إليه يزفون، تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے۔ قال أتعبدون ما تنحتون، انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو؟ والله خلقكم وما تعملون، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے۔ قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم،
وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين۔ غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين۔ اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے رستہ دکھائے گا۔ رب هب لي من الصالحين۔ اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ فبشرناه بغلام حليم۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔